السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور جہنم کے پرفریب راستے۔ جنت اور جہنم کے پرفریب راستے، ان سیریز میں جو بھی واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھے جائیں گے، اور ان سیریز میں ہم نے سیکھنا ہے کہ وہ کون سے عمل ہیں جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں اور وہ کون سے عمل ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک کٹھن خطرناک راستے پر چل رہی تھی جس پر جگہ جگہ رکاوٹیں، مشکلات اور مسائل تھے۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی کیونکہ اس راستے پر چلنا آسان نہیں تھا۔ میں اپنا ہر قدم احتیاط سے آگے بڑھا رہی تھی، اور مشکل سفر طویل بھی زیادہ لگتا ہے۔ یہ سفر ایسا تھا کہ جیسے کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، مگر مجھے چلنا ہے اور چلتے ہی جانا ہے۔ بہت دور عالیشان منزل نظر آ رہی ہے جو مجھے آگے بڑھنے میں مدد دے رہی ہے۔ میں جس راستے پر چل رہی ہوں اس کے دونوں اطراف میں کچھ مناظر دکھائی دے رہے ہیں جو زمین پر بسنے والوں کے لیے ہیں۔ یہ سب لوگ اس راستے کے مسافر ہیں اور میرے ساتھ اس راستے پر رواں دواں ہیں، مگر منزل ابھی نظروں سے اوجھل ہے۔ ہاں، مگر ایک یقین ہے جو ان کو چلا رہا ہے، اور ان کا یہی یقین تو قابل قدر ہے کہ یہ ایسی منزل کے راہی ہیں جس کو انہوں نے دیکھا نہیں، صرف اس کے بارے میں سنا ہے۔ ان کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ جیسے دیکھ چکے ہوں۔ اچانک ایک دردناک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے راستے کی ایک جانب دیکھا تو ایک شخص بستر پر پڑا تھا۔ اس کی حالت خراب تھی، بولنا مشکل تھا، مگر اس کی زبان سے ہر کچھ تھوڑی دیر بعد الحمدللہ نکل رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے تکیے کو بھگو رہے تھے۔ یوں لگتا ہے کہ یہ بہت تکلیف میں ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے۔ ایک تقریباً اسی کی عمر کا شخص اندر داخل ہوتا ہے اور آہستہ سے آ کر بستر کے قریب کھڑے ہو کر کہتا ہے، السلام علیکم۔ بستر پہ پڑا ہوا شخص آہستہ سے کہتا ہے، وعلیکم السلام، کیسے ہو احمد؟ بیمار شخص باوجود تکلیف کے کہتا ہے، الحمدللہ۔ آنے والا شخص قریب بیٹھ گیا اور ساتھ بیٹھی ہوئی عورت سے کہنے لگا، باجی کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ وہ بولی، بھائی جان ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، اب تو ان کا کھانا پینا بھی کم ہو گیا ہے، کل سے آج تک انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ وہ عورت بول رہی تھی اور اس کی آواز میں صاف درد تھا کہ اس کے دل پر کیا گزر رہا ہے، مگر پھر ایک دم حوصلے کے ساتھ بولی کہ اللہ تو ہے نا، وہ ہمارا سہارا ہے، اسی پر تو ہمارا بھروسہ ہے، وہ کبھی ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں کچھ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں سنہری کتابیں ہیں، وہ تیزی سے کچھ لکھ رہے ہیں۔ میں نے سوچا یہ کیا لکھ رہے ہوں گے مریض کے پاس بیٹھے ہوئے فرشتے؟ یوں لگتا تھا آج سب گناہ مٹا چھوڑیں گے، اور جو عورت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی مسلسل کچھ مٹائے جا رہے تھے، اور جو عیادت کرنے والے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا رکھے تھے اور اس عیادت کرنے والے کے لیے خیر اور بھلائی کی دعائیں کر رہے تھے۔ وہ مسلسل اس کے لیے دعائیں کرتے چلے جا رہے تھے۔ آنے والا شخص ان کو تسلیاں دیے جا رہا تھا، اس کا حوصلہ بڑھائے جا رہا تھا، اور ادھر فرشتے مسلسل دعائیں کیے جا رہے تھے۔ میں نے عورت سے کہا، بہن آپ دکھی نہ ہوں، یہ دیکھ رہی ہیں یہ آپ کے صبر کی وجہ سے کیسے آپ کے گناہ دھل رہے ہیں، مگر اس کو میری آواز کہاں پہنچ سکتی تھی۔ میں نے اس کو چھوڑ کر مریض کو دلاسا دلانا چاہا، بھائی آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان ہمیشہ آزمائش سے دوچار رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آتا ہے کہ وہ روئے زمین پر چلتا ہے اور اس کے بدن پر گناہ کا ایک داغ بھی باقی نہیں رہتا، مگر وہ میری آواز سننے کے قابل نہیں تھے۔ عورت اپنے بھائی سے کہنے لگی، بھائی اب تو اگلے مہینے 2 سال ہو جائیں گے ان کو اسی طرح بستر پر لیٹے ہوئے، ہمارے لیے تو دن، سال، مہینے سب برابر ہو چکے ہیں، نہ دن کا پتہ چلتا ہے نہ رات کا، مگر احمد کی زبان پر سوائے الحمدللہ کے اور کچھ نہیں تھا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، حالانکہ ابھی تو ان کی عمر بھی کچھ نہیں،
بچوں کی ذمہ داریاں ابھی ان کے سر پر باقی ہیں، مگر کیسا اللہ نے ان کے دل کو سکون دیا ہوا ہے۔ میں دیکھ رہی تھی جیسے جیسے وہ بول رہے تھے اس کے قریب بیٹھے فرشتے زور و شور سے اس کی باتیں لکھتے جا رہے تھے۔ یوں لگتا تھا وہ اس کی نیکیوں سے کتابیں بھرتے جا رہے ہیں۔ اتنے میں بہت سارے نورانی چہروں والے فرشتے کمرے میں جمع ہونے لگے۔ اتنے فرشتے تو میں نے کبھی بھی اکٹھے نہیں دیکھے تھے۔ وہ آ کر احمد کے پاس بیٹھ کے عورت مسلسل بول رہی تھی، ابھی بھی ان کو نمازوں کی اتنی فکر ہے، وضو کروانے کا کہتے ہیں، پھر لیٹے لیٹے نماز پڑھتے ہیں، اور صرف نمازیں ہی نہیں، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، اذکار پڑھنا، اور وہ کہتے کہتے رک گئی۔ احمد کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ دور اس راستے کی آخر میں جنت میں یوں لگتا تھا کسی کے آنے کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے کوئی محل بن رہا تھا جو انہوں نے تو کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ یوں لگتا ہے ایک اس بیمار شخص کا محل ہے اور دوسرا اس کی بیوی کے صبر کا اجر ہے۔ نورانی چہرے والے فرشتوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ عورت مسلسل روئی جا رہی تھی اور شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کبھی چومتی، کبھی سینے سے لگاتی۔ ایسے میں دروازہ زور سے کھلا اور 2-3 بچے دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور آتے ہی باپ کی ٹانگوں سے چمٹ کے ادھر ان پر یہ مصیبت ٹوٹ رہی تھی، اور ادھر میں اپنے سامنے دیکھ رہی تھی کہ کیسے فرشتے ان کے لیے انعامات تیار کر رہے ہیں جنت میں۔ وہ دور دور جنت کے مناظر مجھے نظر آ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، یہ غم تو چند دن کا ہے، وہ دیکھو تمہارے لیے ہمیشہ کی خوشیاں تیار ہو رہی ہیں، تم سب وہاں اکٹھے ہو جاؤ گے۔ مگر میری آواز ان تک کہاں پہنچ رہی تھی۔ میرے آنسو نکل آئے ان بچوں کو دیکھ کر۔ ابھی یہ کتنے چھوٹے ہیں، مگر جب سامنے دیکھتی تو لگتا کہ یہ دکھ تو کچھ بھی نہیں، یہاں آ کے ان کو ابدی خوشیاں ملنے والی ہیں۔ میں آگے بڑھ گئی۔ ایک گرجدار آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ایک گھر میں ایک شخص گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، اور اس کے سامنے ایک عورت کھڑی۔ یوں لگتا تھا اس عورت کی زبان پر تو جیسے کوئی تالا لگا ہوا ہے۔ ہاں، اس کے آنسو گر رہے تھے۔ آدمی غصے میں چیختا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ عورت مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے قریب پڑا فون بجنے لگا۔ اس نے آہستہ سے فون اٹھایا اور سلام کیا۔ اس کی بھری ہوئی آواز سن کر سامنے سے کسی لڑکی نے کہا، آپی، پھر شوکت بھائی آپ سے لڑے ہیں؟ عورت خاموش رہی۔ کتنی بار آپ سے کہا ہے یہ آدمی اس قابل نہیں ہے، مگر آپ کو تو پتہ نہیں صبر کی کون سی گولی ملی ہوئی ہے کہ آپ کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ میں نے دیکھا کچھ فرشتے اس عورت کے پاس بیٹھے جلدی جلدی اس کے صبر کو لکھ رہے ہیں۔ وہ عورت پھر بولی، نہیں نازیہ، میرے اللہ نے میرے لیے کچھ اچھا ہی لکھا ہوگا۔ اگر لڑتے ہیں تو ان میں کچھ خوبیاں بھی تو ہیں، اور کہیں خوبیاں ہیں۔ میرا یہ صبر ایک دن ضرور کام آئے گا۔ آگے سے آواز آئی، بس پھر تم اس دن کا انتظار کرتی رہنا، خدا حافظ۔ کسی نے فون آگے سے بند کر دیا۔ اس عورت نے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا شروع کر دی، اے اللہ میرے دن بھی بدل دینا، میں تجھ سے نا امید نہیں۔ میں نے آہستہ سے اس سے کہا، ہاں بہن، آپ کے صبر کا پھل آپ کو ضرور ملے گا، آپ کا اجر آپ دیکھ لیں گی تو حیران ہو جائیں گی۔ اس کے پاس بیٹھے فرشتے اس کی صبر کی داستان سنہرے حروف سے لکھ رہے تھے، اور وہ دور مجھے جنت میں نظر آ رہا تھا۔ کیسے بے حساب اجر اس کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ میری آواز نہیں سن سکتی تھی، مگر میں جانتی تھی اس کا یہ صبر کبھی ضائع نہیں ہوگا۔ میں آگے بڑھی۔ ایک ٹینٹ میں مجھے چند معصوم سے بچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ سردی شدید تھی، ان کے چہرے بھوک سے مرجھائے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا کہیں دنوں سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا، اور کہیں دور دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جب یہ آواز آئی تو یہ بچے سہم جاتے۔ اتنے میں
ایک شخص اندر داخل ہوا۔ اس نے بچوں کے سامنے کپڑا کھول کر بچھایا جس میں روٹی کے چند ٹکڑے تھے اور ساتھ پانی کی کچھ بوتلیں تھیں۔ بچے جلدی جلدی روٹی اٹھانے کے لیے آگے بڑھے۔ میں نے دیکھا وہ فرشتے جو اس آدمی کے ساتھ ہیں وہ ایک کتاب میں سے ایسے کچھ لکھ رہے ہیں تیزی سے جیسے آج لکھ لکھ کر ساری کتاب کو بھر دیں گے۔ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند آیا ہوگا جو وہ فرشتے اس طرح لکھے جا رہے ہیں۔ ایک بچے نے کہا، انکل میری امی کہاں ہیں؟ میرے ابو کہاں ہیں؟ یہ جنگ کب ختم ہوگی؟ وہ شخص گویا لاجواب تھا۔ بچہ دوبارہ بولا، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ آدمی اس بار چپ نہ رہا اور بولا، بیٹا اس میں بھی کوئی بہتری ہے۔ 10-11 سال کے بچے کو تو نہ سمجھ آئی، مگر میں دیکھ رہی تھی کہ وہ یہاں کتنی تکلیف میں ہے اور وہاں جنت میں ان کے لیے باغ تیار ہو رہے ہیں، نعمتیں تیار ہو رہی ہیں، مسلسل فرشتے ان کے لیے انعامات کو تیار کر رہے ہیں۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بندہ تو سوچتا ہے یہ کیوں ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، مگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس میں اس بندے کی کتنی بھلائی ہے۔ یہ راستہ کتنا غم کا راستہ ہے، اس میں کتنی پریشانیاں ہیں، جدائیاں ہیں، کتنے آنسو ہیں۔ میں چلی جا رہی تھی اور سوچتی جا رہی تھی کتنا مشکل راستہ ہے، مگر جب سامنے نظر اٹھا کر دیکھتی جنت کے باغات نظر آتے، اس کے بڑے بڑے دروازے نظر آتے جن کی مسافت 40 سال کی تھی، جن میں ایسے خوبصورت درخت، سونے کے تنے، جس کے محلات ایسے کہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی، جہاں مسلسل فرشتے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان سب لوگوں کے لیے کاش یہ لوگ دیکھ سکتے ہوتے، مگر یہ دیکھ نہیں سکتے۔ ان کو یہ باتیں شاید کبھی کانوں سے ٹکراتی ہوں، حدیث کی صورت میں، قرآن کی آیات کی صورت میں، مگر انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ آنکھوں سے جو سامنے دیکھ رہی تھی، اگر یہ لوگ ایک بار اس راستے کے آخر میں ملنے والی جنت کو دیکھ لیں تو ان کے آنسو مسکراہٹوں میں بدل جائیں، ان کے دکھ کی جگہ شکر آ جائے، کیونکہ یہ مہنگا سودا نہیں۔ اگر اس غم کے سہنے پر اتنی خوبصورت جنت مل سکتی ہے جو باقی رہنے والی اور بہتر ہے اس دنیا سے، تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں۔ اس راستے میں چند دن کے دکھ تو ہو سکتے ہیں مگر ہمیشہ کے لیے نہیں، اور آگے ہمیشہ کی خوشیاں ہیں، کبھی کوئی غم نہیں۔ مگر انسان کتنا تھوڑ دلا اور بے صبرا ہو جاتا ہے۔ کاش وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے دیکھ لے تو کبھی اپنی زندگی کے غموں پر ایسے دکھی نہ ہو۔ میں سوچتی چلی جا رہی تھی اور چلتی جا رہی تھی، ایک ایک واقعہ میرے دل پر نقش تھا۔ ہاں یہ غم ضرور ہے، یہ معصوم بچے، اس عورت کا کیا قصور، ایک بیوہ ہو گئی، ایک ظلم سہ رہی، اور کچھ بچے بے قصور اور معصوم، مگر اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں۔ کاش یہ لوگ جان لیں۔ یہاں تک ہمارا آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا، انشاءاللہ ایک نئی سیریز کے ساتھ ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔